لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا محمدنا شفيعنا وغوثنا وغياثنا ومعيشنا وأرضنا ومنيرنا ووكيلنا وفينا سيدنا مولانا ومرجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا آج اللہ سے محبوب کی ملاقات کی رات عرش سجاؤ کی ہے معراج کی رات عرش سجاؤ کی ہے معراج کی رات الف نے میم کو دیکھا تو کہا صلی علی میم نے الف کو دیکھا تو کہا اللہ اللہ عرش سجاؤ کی ہے معراج کی رات آج اللہ سے محبوب کی ملاقات کی رات آج کی یہ عظیم محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میں ایک بات یاد کرواؤں گا شاید آپ بات کو یاد ہو ہم نے اس مسجد میں آج سے 20 سال پہلے اسی رات پہلی اذان پڑھی تھی اور اسی نسبت سے پڑھی تھی کہ آج نماز فرض ہوئی ہے تو اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پہلی اذان پڑھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 20 سال ہو گئے یہ ایک خوشی کا موقع ہے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے مسجد کی سالگرہ ہے یہ نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا اس رات جو ہم نے اس مسجد کا افتتاح کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس باقی مساجد سے نمازی بھی زیادہ ہے الحمدللہ تو یہ برکتیں ہیں اس رات کے اندر جو رب کائنات نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا تھا اس تحفے کو ساتھ لے کر ہم چلے تو آج 20 سال لگے کل کی بات تھی ابھی کل کی بات تھی آنکھ جب اپنے ہی پتہ بھی نہیں چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضور فرماتے ہیں قریب قیامت جب زمانہ آ جائے گا نا تو وقت جو ہے وہ جلدی ملے گا سال فرمائے کہ مہینے کی طرح کر دے گا
مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، دن لمحے کی طرح گزرے گا، اور لمحہ ایسے گزرے گا جیسے آگ کا شعلہ پورا ختم ہو گیا۔ یہ بھی کل کی بات تھی، ماہ رمضان یہ رمضان پھر آ گیا۔ یہ اسی طرح 20 سال پہلے 20 سال پہلے ہم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ لوگوں نے رکاوٹ ڈالی جب ہم نے اس کا اعلان کیا، اللہ کے فضل سے آدھے گھنٹے کے اندر ایک ٹرک نیند کا لگا۔ وہ عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں اتنا جوش تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر سنی یا پڑھی دیکھی نہیں تھی، لیکن گلزار مدینہ کی تعمیر جب ہم نے کی نا تو ایک خاص قسم کا بلبلہ تھا۔ اینٹ پکڑ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، درود پڑھ کے لگا رہے تھے۔ الحمدللہ یہ جو بنیاد رکھی نا، جو بیج بویا، اللہ کے فضل سے آج درخت بن گیا۔ یہ تناوت درخت ہے اور یہ اس کے پھل ہے۔ اللہ کے فضل سے اس درخت کو یہ پھل لگ رہے ہیں۔ یہ قرآن پڑھ کے لوگ قرآن کے حافظ بنتے ہیں کہ اس درخت کے پھل ہیں، جو کوئی 6 مہینے پکتا ہے، کوئی 7 میں پکتا ہے، کوئی 2 سال میں پکتا ہے، کوئی 5 سال میں پکتا ہے۔ یہ پڑھ کے نا اس درخت کے پھل ہیں، تو پھر اس پھل کی بہار، قرآن کی بہار جو ہے، یہ اللہ کے فضل سے پھر دور تک جاتی ہے۔ ابھی یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی اعزاز سامنے آتا ہے۔ ابھی جو جنگ کا سما بنا تھا تو ہوا میں پائلٹ اڑے تیارے لے کر، ان تیاروں کے اندر 3 پائلٹ ایسے تھے جنہوں نے ناظرہ قرآن جامعہ صحیفیہ سے پڑھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی نا اللہ کے فضل سے، ان بچوں نے قرآن پڑھا ناظرہ ہمارے پاس کیا تھا۔ تو تینوں بچے جب یہ جنگ شروع ہوئی، ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ یہ جہازوں میں اڑنے والے کو جامعہ صحیفیہ میں قرآن پڑھ دیتا ہے۔ تمنا دل کی ہے کہ وہاں کر جائے، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کرنا ہے، اگر ہو سکے تو خدمت قرآن کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج خوشی کا موقع ہے کہ 20 سال ہمارے گزرے۔ اور اچھا یہ ہوتا نا کہ اس سال شروع میں تحفہ کیا ہے، تو ابھی لوگ تحفہ کیا ہے، خوشی کے موقع میں تحفہ ہوتا ہے نا، لیکن محراب جو کوئی تحفہ ہے جی، سبب ہے نا، سبب ہے۔ ابھی کچھ کام رہ گیا، میرا پروگرام تھا کہ ممبر بنتا لکڑی کا بن رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ وہ بن جاتا تو اس کے اوپر بیان ہوتا۔ کوئی تباہ تھی کہ بلا قاسم چشتی صاحب عمرے میں اچانک چلے گئے، وہ خطاب کے لیے نہیں آئے، مطلب میرا تو خطاب کا نام تھا، ایک خطاب پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت علامہ تو بادشاہ صاحب خطابت میں چلے گئے، شروع ہوئے، پھر علماء نے سرکار کی شناخت کی۔ تو میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، چند ایک نقطے بیان کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ رات کو راتوں رات لے کے اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی جانتے ہیں کون سی اقصی مسجد جانتے ہیں؟
جو آج آنسو بہا بہا کے رو رہی ہے، جہاں پہ ہماری معصوم بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، جہاں پہ یہودی قبضہ کرنے کے لیے اس کے اوپر بیت المقدس قبلہ اول پر اس حد ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کو اذیت دے رہی ہے، اس قبلہ اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے اعلان کیا، اچھا یہ اعلان اللہ کا ہے جو راتوں رات اپنے محبوب بندے کو لے گیا۔ اس معجزے کو حضور کے جو معجزات ہیں، محبوب اسلام کے لاکھ معجزے، سارے نبیوں کے معجزے اکٹھے کر دو اور علماء فرماتے ہیں 5 معجزے ایک نبی کے، اور اگر 5 معجزے بھی ایک نبی کے ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں کے 5 معجزے ایک طرف، اور ہمارے لاجواب نبی کی معراج والا معجزہ یہ معجزہ وہ معجزہ ہے کہ اچھا معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل سے بالا تھا، عقل نہ مانے، سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھو ہماری جو پاکستان سے یا دیگر ملکوں سے امریکہ کی بات کرنا، ان کا جہاز اپانو جہاز اڑا، یعنی آواز کرتا کی بات ادا نہیں ہے، باہر کا کام اپانو جہاز اڑا اور اڑ کر وہ گیا چاند میں۔ اس جہاز کے جو رفتار تھی وہ تھی 20,000 میل فی گھنٹے کی رفتار تھی۔ 20,000 میل ایک گھنٹے میں 20,000 میل وہ رفتار سے چل رہا تھا، اور پتہ کتنا چلا؟ 7 لاکھ میل، یہاں سے چاند تک 7 لاکھ میل۔ ایسے تو دنیا میں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، چاند پہ گئے، چاند پہ گئے، اور چاند خود روتا ہے اور ہنستا ہے، ان کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ سیاست کے لیے سائنسدان جو جاتے ہیں جہاز میں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چاند میں جا رہے ہیں، چاند ہنستا ہے، یہ کیا لینے آئے؟ وہ کہتے ہیں کامیابی۔ تو چاند سے لے کے کیا آتے ہیں؟ کنکریاں، ریت، ابھی کو جنوری کا فصل اگائی ہے، چلو فصل۔ تو چاند کہتا ہے ان کو آنے والوں کو یہ بڑے بڑے رابطوں کو بیٹھ کے جاتے ہیں، کیا لینے آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کامیابی۔ چاند کہتا ہے میرے اوپر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی اگر لینی ہے تو اس در پہ جاؤ جس کے انگلی کے اشارے سے میں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہوں۔ کامیابی میرے پاس نہیں ہے، کامیابی وہاں ملے گی جہاں ابو بکر پہنچے کامیاب ہو، جہاں عمر پہنچا کامیاب ہو، جہاں عثمان پہنچے کامیاب ہو۔ میرے اوپر کامیابی نہیں ہے۔ تو 7 لاکھ میل کا سفر چاند پہ بیٹھ گیا، چاند پر پہنچنے کے لیے ایک جہاز بیٹھ کے ہوا۔ تیرا اور میرا لجپال نبی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ 50,000 میل کا ہے، پھر ایک سے دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے 50,000 میل کا فاصلہ ہے۔ تو 7 آسمان، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ، پھر لامکان، اور ادھر کنڈی ہل رہی ہے، ادھر پرواز جاری ہے، زمین پہ وضو کا پانی چل رہا ہے، حضور کا براق رہ گیا، ادھر وہ ٹہنی جو حضور کے گھر کے پائدوں کے ہاتھ کی گھر کے پائد پوری ہو گئی ہے، ادھر سرکار علیہ السلام آگے
اور سرکار کا بستر اسی طرح گرم ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامقام کی حدوں کو عبور کر دے. دنیا میں ماننے کے لیے تیار ہوئی. عرب کے اندر کون نہیں مانے؟ کفار مکہ. حالانکہ ان کو سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تو آپ کو مل گیا ہے. کیا فرمایا؟ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ایک اسلام ہوگا. ایک اسلام ہوگا. وہ نہیں مانے. وہ نہیں مانے. اور یہ اس لیے نہیں مانے کہ حضور نے فرمایا میں اپنے جسم کے ساتھ گیا ہوں. اگر حضور یہ فرماتے نا کہ میں خواب میں گیا ہوں تو یہ خواب آتی جاتی ہے. خواب کے اوپر کسی بندے کو بھی اختیار نہیں ہے. خواب کہیں بھی ہو سکتا ہے. خواب کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتی ہے. وہ خواب کے اندر کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے. اسے کھیلنا بھی نہیں آتا ہوگا. خواب میں کسی کو اختیار نہیں. فرمایا میں رات تو رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر مسجد اقصی میں اچھا یہاں پہ ایک بات ذہن رکھیے گا. سرکار علیہ السلام جب براق پہ سوار ہوئے آپ کے براق کی اتنی رفتار تھی بڑی تیزی سے براق گزر رہا تھا. حضور کیا فرماتے ہیں جب میں گزرا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ سارے بیٹھے ہیں. یہ کھڑکی کھلی ہے. اتنی چوڑی کھڑکی ہے جہاں تیزی سے گزر جائے گا نا کوئی بندہ اندر سے دیکھ سکتا. تو قبر بند ہو قبر بند ہو تو کمال یہ نہیں نماز قبر میں پڑھنا کمال نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے نماز پڑھنا بلکہ نماز والے کو دیکھنا کمال ہے. کیونکہ تیزی سے رفتار سے براق گزر رہا ہے. میں نے کئی مرتبہ حدیث سنائی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب نمازی پڑھتا ہے نمازی اور فرشتے کہتے ہیں مرن ہوگا ادھر غروب آفتاب کا وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھہرو فرشتوں سے میں پہلے عصر کی نماز پڑھ کے گزارنا ہونا ہے. نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے. اب یہاں پہ بھی غور کرنا موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر ہے. حضور نے فرمایا جب میں مسجد اقصی پہنچا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. موسیٰ کہاں ہے؟ موسیٰ قبر میں بھی ہے. موسیٰ مسجد اقصی میں بھی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بھی ہے. یہ معجزات موسیٰ کے ہیں. لیکن اور بات ہونے کی بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں تم تو کہتے ہو نا موسیٰ 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 لیکن دیکھو موسیٰ استقبال کس کا کر رہا ہے؟ موسیٰ نماز کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ یہ دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق ہے اور یہ آسمانوں کی سیر ہے. اس کو ماننے کے لیے تیار ہوئے. قرآن کریم کے اندر سلیمان علیہ السلام کا جو دربار لگا تھا تو ملکہ بلقیس کا جو تخت لانا تھا قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے. پہلے کون اٹھا تھا؟ جن. کون اٹھا تھا؟ جن کا میں لاؤں گا. کتنی دیر میں لائے گا؟ کہتا تھا آپ کی محفل ختم کرنے کو پہلے لے آؤں گا. بیٹھ جاؤ جلدی چاہیے. جن بیٹھ گیا. سارے جن کو حضرت سلیمان نے سب کے تابع تھے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کون اٹھا؟ ایک اللہ کا ولی اٹھا. سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی اٹھا. اس کا نام ہے آصم بن برقیہ. وہ اٹھا کمزور بالکل بوڑھا بابا ہاتھ کانپ رہے ہیں. لوگوں نے اس کو آسرا دے کے اٹھایا.
جمعے کا دن تھا، گھر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ممبر کے اوپر، تو واقعہ میرا بیان کر رہے تھے کہ میرا نانا گیا لامکان کی حدوں کو عبور کر کے رب سے کلام کیا، واپس بھی آ گیا۔ ایک یہودی گزرا تھا اور اللہ پاپا ہے بھی بولتا ہی دھندا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہودی گزرا تھا، اس نے سنا کہ یہ پاپا کیا کہہ رہا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے ایسے بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر چلا گیا، گھر جا کے اس نے بیوی سے کہا کہ روٹی لے آ، اس نے کہا روٹی آٹھ ہے، سالوں کا پکا روٹی بس کا پکا جلدی بھی پکا، تو میں یہ سامنے ہے دریا، میں یوں گیا میں یوں آیا، چلا اس نے روٹی پکانی شروع کر دی۔ اب جو گیا نا اس نے اتارے کپڑے، ڈبکی لگائی، جب لگائی تو تھا، جب نکلا تو تھی، عورت بن گئی، کیا بن گئی؟ سمجھ نہیں آئی، جب آیا تو تھا، اب جب نکلا تو تھی، اس نے دیکھا جسم کے اوپر کپڑے کوئی نہیں، ننگی عورت، اس سامنے کچھ وہاں پہ دھوبی تھے، کپڑے دھو کر رکھا، کپڑا دیا اس کے اوپر ڈھکا، وہ بڑی پریشان ہوئی، میں تو تھا اب مت تھی، یہ کیا بن گیا؟ خیر اس نے دھوبی نے پکڑا، ساتھ لے گیا، کل میں پڑھائی اس کو نگاہ میں دیا۔ 9 سال اس کے نکاح میں نہیں، 8 بیٹے پیدا ہوئے، کتنے؟ 9 سال نہیں تو 8 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک دن کہتی ہے اپنے بچوں سے ٹھہرو، مجھے گرمی بڑی لگ رہی ہے، میں ڈوبی نہ لگاؤں، تھوڑا میں جسم کو جو گرمی لگ رہی ہے دور کرنے کی ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی۔ جب ڈبکی لگائی تو جب لگائی تو تھی، اگر سر اٹھایا تو تھا، پھر مر گیا، وہی کپڑے 9 سال پرانے وہی پڑے، بڑا حیران، وہ 8 بچے بھی گئے، عمر پہلے جو ملا تھا اس نے کپڑے پہن کے جب آیا ڈر رہا تھا، ڈرتا جب آیا تو آگے ایک بندے سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جمعہ آج جمعہ گھر گیا تو بیوی کہتی ہے نہ نہیں آیا، یہ نہیں کہتی نہ نہیں آیا، روٹی چلی بھی نہیں، ابھی تو روٹی پکائی بھی نہیں تو آپ بھی گیا اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا نا اینج گیا تھی اینج آیا، کہنا میں بس اینج گیا تھی اینج۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے یاد آئی، وہ پھر نانے کی بات کر رہا تھا، آ گیا پھر دربار غوث اعظم دیکھا، میں بیٹی کو رسوا چھوڑ دو، ایک آگے آنا، وہ آگے آیا، بتا اپنی زبان کی بتا، میں بڑی حضور سے ملنا نہ کرے کلمہ پڑھائی، میں مان گیا ہوں آپ کا نانا ایسے گیا تو ایسے آیا، آپ کا نانا ایسے گیا تو ایسے آیا، کہا بتا تو صحیح، اس نے بتایا کہ یہاں سے میں نے کہا تھا بابا چھوڑ رہا ہے بڑی بڑی، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مقام پہ چلا جائے واپس بھی آ جائے اور درخت بھی اسی طرح ہلتا رہے، کھٹی بھی چلتی رہے، پانی بھی چلتا رہے، اتنا بھی گرم رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں 9 جمع 8 جمع گیا ہی نہیں، 8 جمع گیا ہی نہیں، اور یہاں پہ کہتی ہے کہ تو آٹا نہیں گھومتا، پھر تو دعا کے لیے لایا نہیں، وہ کہا نہا کے میں تو 8 بچلا نہا کے آ گیا۔ غوث اعظم کی پالکا سے یہ فیض جب آپ نے بیان کیا نا کہ لامقامی حدود کو بھول کر کے، تو پتہ یہ چلا کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ دماغ سے سوچ سے یہ بالا تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور آقا کریم جب تشریف لائے اور محمود علیہ السلام کی تشریف آوری پر جب آپ نے اعلان کیا تو سب سے پہلے اس کا
اس سے پہلے ابو بکر صدیق پہ رب نے جبرائیل نے کیا فرمایا جا کے اعلان کر دے محبوب کی زبانی اب ابو بکر صدیق نہیں صدیق اکبر، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اچھا میں بات پوچھو تو اپنے پیسہ میں کہا کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو بچہ سویرے پڑھی ہے اس کا کلاس نہیں چھٹی دی ہے، میں مشکل کر رہا ہوں۔ واقعہ معراج کے اندر بہت سارے ایسے واقعے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں دوزخ کی سیر میں کروائی گئی نا تو میں نے وہاں پہ بڑے بڑے پاپی گناہگار کو دیکھا، کسی کی زبان کٹ رہی تھی، کسی کے ہونٹ کٹ رہے تھے، کسی کا پیٹ بہت بڑا تھا، کسی کو کوئی گندگی کھا رہا تھا، کسی کے اوپر آگ کے